أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر انا انزلناہ بے شک ہم نے اتارا اس قرآن پاک کو فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں وما ادراکا اور آپ کو کس نے بتلایا ما لیلۃ القدر وہ قدر والی رات کیا ہے لیلۃ القدر وہ قدر والی رات خیر من الف شہر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے تنزل الملائکۃ اترتے ہیں فرشتے والروح فیہا اور روح اس میں باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے من کل امر ہر معاملے میں سلام سلامتی ہوتی ہے ہی حتی مطلع الفجر اس رات فجر کے طلوع ہونے تک انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر میں سارے قرآن پاک کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے اور اس کو بیت العظمت بھی کہتے ہیں تک پورا قرآن ایک ہی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا بیت العزت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 سال میں نازل ہوا کل کے درس میں تم سن چکے ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو 41ویں سال کی پہلی صبح سحری کے وقت سوموار کے دن سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ما لم یعلم تک نازل ہوئی پھر مکہ مکرمہ میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا تقریباً 86 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی باقی قرآن پاک مدینہ طیبہ میں نازل ہوا قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں 540 رکوع ہیں اور 6666 آیتیں ہیں اس صورت کا شان نزول اس طرح تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملی کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی 70 سے زائد عمر والے کم لوگ ہوں گے یہ سبق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یاد تھا پھر ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد اور عابد کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا کہ جس کا معمول تھا کہ رات کو تہجد پڑھتا اور دن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا اور دوپہر کو تھوڑا سا سوتا تھا آرام کرتا تھا یہ عمل اس نے 84 سال کیا 84 سال کے تقریباً 1000 مہینے بنتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے سب غمگین ہو گئے سر جھکا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ایک واقعہ سن کر غمگین ہو گئے ہو کہنے لگے حضرت آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہوں گی اور آج آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 84 سال اس طرح گزارے کہ رات کو تہجد اور دن کو جہاد ہماری تو عمریں ہی 84 سال نہیں 60-70 سال کے درمیان ہوں گی پھر ان میں سے نابالغی کا وقت بھی گزر جاتا ہے نابالغی کے زمانے میں آدمی جو عبادت
کرتا ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ اگر نابالغی میں عبادت نہیں کرتا تو اس پر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، مگر عادت پڑے گی۔ اگر بچپن میں عبادت نہیں کرے گا تو عادت نہیں پڑے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور 10 کے ہو جائے اور نہ پڑھے تو ان کو مارو، اور بالغ ہونے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ آب و ہوا، خوراک، ماحول، صحت ان چیزوں پر موقوف ہیں۔ اگر لڑکے لڑکی کے بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں لازماً بالغ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے 13 سال یا 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ تو خیر، صحابہ کرام نے کہا حضرت ہماری عمر 60 سے 70 کے درمیان رہے گی، ان میں کچھ زمانہ نابالغی کا بھی ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا مجاہد تو نمبر لے گیا، اس کا درجہ تو بڑھ گیا، اس لیے ہم پریشان ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک رات ایسی دی ہے کہ جو 1000 مہینے یعنی 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، کیونکہ دوسرے پارے میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں بیت العزت کے مقام پر رمضان میں لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یکم رمضان المبارک کو اعتکاف بیٹھ گئے۔ 10 راتیں اعتکاف میں گزاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جس رات کی تلاش میں آپ ہیں وہ ان راتوں میں نہیں ہے، وہ آئندہ راتوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ میرا خیال تھا کہ شاید وہ رات پہلی 10 راتوں میں ہو، مگر اب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ وہ آئندہ راتوں میں ہے، لہذا اب میں نے 20 تاریخ تک اعتکاف بیٹھنا ہے، جو تم میں سے ہمت کرے وہ بھی بیٹھے۔ چنانچہ 20 رمضان تک اعتکاف بیٹھے مگر کوئی اشارہ نہ ہوا۔ جب 20ویں رات پوری ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا الذی تطلبہ امامک، جس رات کی تلاش میں آپ ہے وہ آگے ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید سہولت مل گئی کہ فالتمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، آخری 10 راتوں میں جو تاک راتیں ہیں ان میں تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں ان راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ومن وافقہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رات گردش کرتی رہتی ہے، کسی رمضان میں 21ویں، کسی رمضان میں 23ویں، کسی رمضان میں 25ویں، کسی رمضان میں 27ویں اور کسی رمضان میں 29ویں کی رات ہوتی ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کی اس تحقیق کو تسلیم کر لیا جائے تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی تمام روایات منطبق ہو جاتی ہے، کسی کا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ بخاری شریف میں 21ویں کی روایت بھی آتی ہے، 23ویں کی اور 25ویں، 27ویں اور 29 کی روایت بھی آتی ہے۔ ظاہر روایات میں تعارض ہے اور ہے بھی صحیح۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بڑی گہری ہے کہ یہ رات پھرتی رہتی ہے، ایک رات میں بند نہیں ہے، لہذا 21ویں والی رات بھی صحیح، 23ویں والی رات بھی صحیح ہے۔ کسی رمضان المبارک میں 21ویں والی رات قدر کی ہوتی ہے اور کسی میں 23 والی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس رات کی کوئی علامت نہیں کہ جس سے شناخت ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اس رات میں سارے درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، سب پانی دودھ بن جاتا ہے، ایسی کوئی علامت شریعت میں نہیں۔
جیسے نماز روزے کے لیے، حج زکوٰۃ کے لیے کوئی ظاہری علامت نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ نماز قبول ہو گئی، روزہ قبول ہو گیا، زکوٰۃ قبول ہو گئی، حج قبول ہو گیا ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ جس آدمی کا حج قبول ہو جائے تو اس کی کنکریاں جو وہ جمرات کو مارتا ہے غائب ہو جاتی ہے، اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا اس کی کنکریاں وہیں پڑی رہتی ہیں، یہ روایت موضوع ہے۔ محدثین کرام نے اس کی بڑی سختی سے ایسا تردید کی ہے۔ وجدانی کیفیت پیدا ہو جائے تو شریعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ وجدانی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، بدن پر لرزہ طاری ہو جائے، قبول ہونے کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے جس کا اس کو احساس ہو تو شریعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھٹنوں میں درد ہو، اس کو وہ سمجھتا ہو، تمہیں علم نہیں۔ کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، جس کو پیاس لگتی ہے اس کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں۔ تو اگر کوئی زیادہ مخلص ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ایسی کیفیت طاری کر دے کہ اس کو روشنی نظر آئے وغیرہ، تو یہ اس کی حد تک ہوگی، ظاہری طور پر لیلۃ القدر کی کوئی نشانی نہیں۔ تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن پاک کو، فی لیلۃ القدر، قدر والی تعظیم والی رات میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ تعظیم والی رات کیا ہے، احترام والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ تعظیم والی رات بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے کی راتوں سے نہیں فرمایا۔ اگر صرف راتیں مراد ہوتی تو فرماتے خیر من لیالی الف شہر، مہینہ فرمایا تو اس میں دن بھی آتے ہیں اور راتیں بھی آتی ہیں۔ ایک طرف 1000 مہینوں کی دنوں کی عبادت، راتوں کی عبادت، اور ایک طرف لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت، یہ ان سے بہتر ہے۔ خیر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، یہ دوسرے پر زیادتی کے لیے آتا ہے، برتری کے لیے آتا ہے۔ تو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ تھوڑے وقت کی عبادت زیادہ وقت کی عبادت سے بڑھ سکتی ہے۔ لہذا منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، چنانچہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے تیسرے حصے کا ثواب مل جائے گا۔ جو آدمی 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق پڑھ کر جائے گا، اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے 15 منٹ بعد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ تھوڑی سی دیر میں حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا، تھوڑا سا قرآن پڑھا تو سارے قرآن کا ثواب مل گیا۔ یہ تو عقل کے خلاف ہے، اس طرح حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب تم ان کو اس طرح پکڑو کہ بھائی تم قرآن کو تو مانتے ہو دل سے نہ صحیح مگر زبان سے دعویٰ تو کرتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی راتیں بناؤ، دن بناؤ، 30 راتیں 30 دن یا 29 راتیں 29 دن، تو ایک رات کی عبادت 29,000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، 29,000 دنوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو کیا قرآن کریم کا انکار کر دیں؟ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انعام کے طور پر عطا فرمائی ہیں، اس میں عقل کا کیا دخل ہے؟ لہذا ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ آج کل منکرین حدیث کتابیں رسالے دھڑا دھڑ شائع کر رہے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں۔ کراچی کے بڑے بڑے سیٹ کچھ گمراہ ہو گئے ہیں، وہ ان کو زکوٰۃ وغیرہ
دے رہے ہیں اور یہ کتابیں اور رسالے تباہ کرا کے لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں۔ ان رسالوں اور کتابوں میں گمراہی ہوتی ہے، ہر آدمی ان کی گمراہی نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا ڈاکٹر عثمان ہے، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اسی طرح غلام احمد پرویز ہے وغیرہ، یہ سلسلہ بڑا چل رہا ہے۔ ان کی کتابیں نہ پڑھنا چاہیے، مفت مل جائے، کیونکہ آدمی جب کسی کتاب کو مسلسل پڑھتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ اپنا اثر ذہن پر چھوڑتی ہے، اچھی ہو یا بری۔ اسی طرح ان لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ بھی نہ دیکھا کرے، یہ گمراہ کن فرقے ہیں، اور ان کے اگر آپ ویڈیوز یا کلپ وغیرہ دیکھتے ہیں تو بھائی اس سے گریز کریں، نہ دیکھا کرے، یہ اثر چھوڑ جاتی ہے۔ اہل حق کی کتابیں پڑھو، ان کو سنو، اور قرآن و حدیث کو ذہن پر نہ پرکھو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ صحیح ہو، منسوخ نہ ہو۔ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو آنکھیں بند کر کے قبول کر لو۔ بخاری شریف کی روایت ہے 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے۔ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھنے سے نصف قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، 2 دفعہ پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے قرآن پاک کی چوتھائی کا ثواب مل جاتا ہے، 4 دفعہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ احادیث صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، عقل مدار نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں کے دنوں اور راتوں سے بہتر ہے۔ پھر لیلۃ القدر علاقے کی اپنی معتبر ہے۔ مثلا اب ہمارے ہاں دن چل رہا ہے، امریکہ میں رات آ رہی ہے، یہ جو اقانیم سبع ہے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے معتبر ہوں گے، ہمارے حق میں ہماری ہوں گے اور ان کے حق میں ان کی ہوں گے۔ تنزل الملائکۃ اترتے ہیں فرشتے اس میں، والروح فیہا، اور روح اس میں، روح سے مراد روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں فی کبکبۃ من الملائکۃ، فرشتوں کے جمگٹے میں، اور جہاں کہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں، رحمت بکھیرتے چلے جاتے ہیں، آن واحد میں وہ سارے جہان میں گھوم جاتے ہیں۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ لیلۃ القدر کو روح آتی ہے، یہ نری خرافات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ جمعرات کو، نہ شب بارات کو، نہ لیلۃ القدر کو روح آتی ہے، نہ عید کو آتی ہے۔ اس سلسلے میں قاضی جگنو نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور ہندوستان میں کوئی بزرگ گزرے ہیں جو بدعتی خیال کے تھے، تمام رتب و یابس انہوں نے جمع کیا ہے، اس میں عجیب عجیب حدیثیں گھڑی ہے۔ ایک یہ بھی ہے ان فی بطن المؤمن راویۃ لا یملؤها الا الحلوہ، کہ مومن کے پیٹ میں ایک خانہ ہے حلوے کے بغیر اور کوئی چیز اس کو پر نہیں کرتی، اور روح آ کر حلوہ اور کھیر مانگتی ہے، حلوے اور کھیر کا ذکر ضرور اس میں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سعادت مند کو جنت میں داخلہ مل گیا وہ دنیا میں آنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ جنت کی خوشیاں چھوڑ کر دنیا میں کون آئے گا؟ اور جو مجرم پھنسا ہوا ہے اس کو سیر کے لیے کون چھوڑتا ہے؟ دنیا کی حوالات اور جیل سے نہیں آ سکتا، دوزخ سے کیسے چھوڑ کر آئے گا؟ ہاں اتنی بات یاد رکھنا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اپنے مردوں کو پریشان نہ کرنا۔ تمہارے اعمال کبھی کبھی بڑوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ماں باپ دادا دادی کے آگے اعمال اچھے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور برے ہو تو وہ بیچارے غمگین ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ ہمیں کوئی آ کر کہے کہ تیرے بیٹے نے اچھا کام کیا ہے تو ہم بڑے خوش ہوں گے، اور اگر کہے کہ برا کام کیا ہے تو پریشان ہوں گے۔ اس سے زیادہ وہ پریشان ہوں گے کہ وہ عین الیقین کو پہنچ چکے ہیں۔ تو روحیں دنیا میں نہیں آتی، ان کو کبھی کبھی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو روحیں آپس میں ملتی ہیں
اور پوچھتی ہے کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ جانے والا بتلاتا ہے کہ فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے، اور اگر وہ دوسری طرف چلا گیا ہو تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو کافی عرصے کا آ چکا ہے، تمہارے پاس نہیں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں نہیں پہنچا، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا ہے، تو فرمایا فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ، ہر معاملے میں سلامتی ہوتی ہے، ہر قسم کی سلامتی کا حکم ہوتا ہے اس رات۔ حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں کوئی تلاوت کرے، نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، جو بھی نیکی کرے گا اس رات کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔